السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. اب سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بحران کے معاملے کے اوپر جو نوٹس ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ سماعت کے اوپر لیا تھا، خاص طور کے اوپر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ کو بتائیں تو اس نوٹس لینے کی وجہ یہ تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں نے جمع کروائی، اور اس کے اوپر کل ووٹنگ کا ہونا تھی، لیکن ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے آرٹیکل 5 کا جواز بنا کر اور یہ کہا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک ہے، اس کے پیچھے در حقیقت بیرونی سازش ہے، اور بیرونی سازش کے ذریعے سے یہ رجیم تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے اس قرارداد کو، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد کو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے مسترد کر دیا، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے آرٹیکل 58 کے تحت صدر مملکت کو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس کی، اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ نے قومی اسمبلی جو کہ اس کو تحلیل کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ملک میں. اور یہ کہا گیا کہ ایک ایسے وقت میں جب اسپیکر نے رولنگ دی، اس میں تمام فریقین کا موقف سامنے نہیں آیا. یہ معاملہ میٹر آف انکوائری کا تھا، فائنڈنگ کا تھا. یعنی اگر پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے یا ہٹانے کے لیے غیر ملکی سازش، یا جیسے کہا جا رہا ہے کہ امریکی سازش ہے، تو اس معاملے کے اوپر سب سے پہلے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ہونی چاہیے، یا کم از کم اس الزام کی تصدیق ہونی چاہیے. اور اس کے بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیقات کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بیرونی مداخلت ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی. تو اس کے بعد پھر جب بہت زیادہ اس معاملے کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بحث شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ دن، یعنی کل اتوار کے دن چھٹی کا دن تھا، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کو کھولا گیا، اور پھر سپریم کورٹ نے اس واقعے کا، اس معاملے کا نوٹس لیا، اور نوٹس لے کے پھر اس کی مختصر سماعت کی تھی. سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اعجاز الاحسن. 3 رکنی بینچ نے اس نوٹس کیس کو سنا، اور کوئی اہم فیصلہ تو نہیں دیا گیا، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم آج کے دن سنیں گے. بہت سے اہم سوالات گزشتہ روز بھی اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی، اور آج بھی بہت سے اہم ایسے سوالات ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. جیسا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس واقعے کا کل نوٹس لیا، تو نوٹس بنیادی طور کے اوپر اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ یہ انتہائی ضروری معاملہ ہے، یہ ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہے. تو نوٹس لے کر پھر ایک ہائپ مزید کریٹ کی گئی، تو پھر سپریم کورٹ نے کوئی انٹرم ریلیف کیوں نہیں دیا، اور اس معاملے پہ کوئی شارٹ آرڈر جاری کیوں نہیں کیا. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کے حوالے سے، یا جو اسمبلی ریزولوشن ہے اس حوالے سے کوئی اہم آرڈر کیوں نہیں جاری کیا گیا، اور یہ ایک طرح سے ڈیفیوز کیا گیا اس پورے سینیریو کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. دوسری جو بہت زیادہ اس حوالے سے کرٹیسزم، تنقید یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں یہ کہا کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہ اٹھایا جائے، یعنی مارشل لا نہ لگایا جائے، ایمرجنسی نہ لگائی جائے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف جو ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپس اٹھائے گئے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن نیکسٹ یہ کہہ دیا کہ آئندہ، یعنی اس کے بعد کوئی بھی غیر آئینی اقدام جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے روک دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہ کیا جائے، جیسے مارشل لا نہ لگایا جائے، ملک میں ایمرجنسی نہ لگائی جائے. اب آتے ہیں بینچ کی طرف. سپریم کورٹ نے کل جو کیس سنا تھا وہ 3 رکنی بینچ تھا. اب جو آج صبح اس حوالے سے قاعدے جاری ہوئی ہے، اس میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ ہے جو اس اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے.
اس بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل۔ یہ 5 رکنی بینچ آج جو اسمبلی ریزولوشن ہے اس حوالے سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ، اور اس کے علاوہ آرٹیکل 63A یعنی جو سابقہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور ان کا موقف تھا کہ ہمارا ماننا ہے کہ منحرف اراکین کے خلاف جو ہے وہ تاحیات نااہلی بنتی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس بارے میں اپنی رائے دے۔ اب یہ دونوں کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ میں آج سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بینچ جو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے خاص طور کے اوپر آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو بینچ کمپوزیشن تھی، جس میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے جب اس کیس کی سماعت کی تو اس معاملے کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج ہیں، انہوں نے بینچ کمپوزیشن کے اوپر اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے اور جونیئر جج صاحبان پر مشتمل بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہی اعتراض سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک فل کورٹ ایک میٹنگ تھی یا فل کورٹ تقریب تھی، اس میں جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بون نے جب یہ اعتراض سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا یا اپنے خطاب میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مخاطب ہو کر جب یہ کہا کہ بینچ کی کمپوزیشن جو ہے اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں جونیئر جج صاحبان کو شامل کیا گیا، تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان خاصے غصے میں آئے اور بہت زیادہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہمیں کوئی یہ نہ سمجھائے کہ کس نے کیا کرنا ہے، بینچ بنانا ہمارا اختیار ہے، یہ بینچ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا استحقاق ہے، اور اگر کسی کو بھی اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو وہ مجھ سے آ کے مل سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ریٹائر ہونے والے جج ہیں جسٹس قاضی محمد امین، ان کو پھول دینے کی یا تحائف دینے کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی شیئر کی گئی۔ اس سے پہلے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک تصویر جاری کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ لون میں ایک درخت یا ایک پودا لگا رہے ہیں جس میں جسٹس مقبول باقر صاحب بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح کی تصویروں سے تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے جوڈیشری یونائٹ ہے اور جو بینچ کمپوزیشن ہے اس حوالے سے بھی کوئی اختلافات نہیں ہیں، لیکن جو لیٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا تھا اس بینچ کمپوزیشن کے اوپر، اس پہ تو انہوں نے ایک اصولی اعتراض کیا تھا، اور سب سے اہم اعتراض جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے یہ بھی کیا گیا تھا کہ اس تمام تر صورتحال میں جو ایک آرڈر ہے جس میں دو رکنی بینچ نے آرڈر دیا، اور وہ آرڈر جو سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے دیا اس میں صدارتی ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا، جبکہ حقیقی معنوں میں وہ ریفرنس ابھی دائر ہی نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی اس ریفرنس کو دائر ہونا تھا اور اس سے پہلے ہی ایک آرڈر جاری کر دیا گیا، اور اس آرڈر میں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر یہ ریفرنس آیا تو اس کو اس طرح سے فکس کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، تو مزید جو بھی اس حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور جب اس کیس کی سماعت آج اس کی عدالتی کارروائی ختم ہوگی تو اس پہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔